آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا ادریس صاحب کو شہید کیا گیا، اس کے پیچھے کون سے عناصر تھے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کیس کی جو تفتیش ہے میرٹ پر، ہر پہلو سے میرٹ پر ہو رہی ہے؟ دیکھیے شیخ محمد ادریس رحمہ اللہ ایک شخص نہیں تھے، وہ بیک وقت 3000 طلباء کو پڑھاتے تھے، بالکل تقریباً 2800 طلباء کو، بالکل 400 اپنے مدرسے جامعہ نعمانیہ میں اور ثانی دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم اکھانیہ کوڑ خٹک میں وہ پڑھاتے تھے۔ اس کا عمر 70 برس ہوگا۔ اب دشمنی کیا تھی اس کی، کس کے ساتھ تھی؟ وہ تو پڑھنے اور پڑھانے والا آدمی تھا۔ کس جرم میں، کس گناہ میں ان کو نشانہ بنایا گیا؟ مقاصد اور اہداف کیا تھے؟ کیا وجہ ہے کہ جتنے بھی علماء شہید ہوئے ہیں، خواہ خودکش حملوں میں شہید ہوئے ہیں، خواہ ٹارگٹ بنے، آج تک کسی بھی عالم دین کا قاتل نہیں ملا۔ 5 تاریخ کو شیخ ادریس صاحب پر حملہ ہوا، نتیجے میں وہ شہید ہوئے، ابھی تک قاتل کا پتہ نہیں ہے۔ مولانا سمیع الحق صاحب کو بھی شہید مولانا سمیع الحق شہید کیا گیا، مولانا حامد الحق شہید کیا گیا، مولانا معراج الدین کا نام میں نے بتا دیا، مولانا حسن جان صاحب کا نام میں نے بتا دیا، مولانا نور محمد صاحب وہاں، مولانا صاحب علماء کے جو قاتل ہیں وہ نہیں پکڑے گئے۔ آج تک علماء کا قاتل نہیں پکڑا گیا، پھر قاتل کون ہے؟ اس لیے مولانا نے تو کہا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو ریاست ذمہ دار ہے، لہٰذا میں برملا کہتا ہوں کہ میری قتل کا ذمہ دار ریاست ہے۔ یعنی جتنے بھی علماء ہیں ان کا بھی قاتل نہیں پکڑا گیا تو ان کا ذمہ دار آپ ریاست کو ٹھہراتے ہیں۔ اس لیے ریاست آئین نے 73 کے آئین نے ریاست کو قرار دیا ہے، کیونکہ مجھے پروٹیکشن دینا، مجھے تحفظ دینا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ یا آپ اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام ہوئے، قاتل لاؤ کٹہرے میں کھڑا کر دیں، قاتل کے پیچھے منصوبہ ساز کون تھے وہ لے کے آؤ۔ یعنی ایسے بہت سے حادثات ہوئے ہیں پاکستان میں کہ آپ 24 گھنٹے کے اندر پتہ لگا سکے کہ یہ فلان بندہ فلان بندے سے آیا، فلان طرف سے آیا، اور پھر اپنے پریس کانفرنس میں ان کے آڈیو بھی چلایا، ان کی آواز بھی چلائی، پھر آپ وہاں تک بھی پہنچے، آپ پاکستان کے اندر ہو یا آپ کے پڑوس میں ہو، وہاں تک بھی آپ پہنچے۔ لیکن یہ علماء کی قتل جب ہوتا ہے اور ان کو شہید کیا جاتا ہے، ادھر خاموش کیوں ہے؟ مجھے بتائیے شیخ ادریس رحمہ اللہ کے تعزیت پر وزیر اعظم گیا؟ نہیں گیا۔ چیف کیا؟ نہیں گیا نا۔ کور کمانڈر گیا؟ نہیں گیا۔ کیوں نہیں گیا؟ مولانا شیخ حسن جان صاحب رحمہ اللہ کون گئے اس کے پاس، اس کی تعزیت پر؟ کوئی بھی نہیں گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے انسان نہیں سمجھتے، آپ مجھے شہری نہیں سمجھتے، آپ میں اس معاشرے کا قابل احترام شخصیت نہیں ہوں، آپ نہیں مانتے۔ یعنی پارلیمنٹ میں شیخ ادریس رحمہ اللہ کی شہادت پر کتنے لوگوں نے تقریر کیا، سینٹ ہو یا قومی اسمبلی ہو، حکومتی بینچوں کی بات کر رہا ہوں، کہ انہوں نے غم کا اظہار کیا ہوگا، مذمت بھی نہیں کی۔ دیکھیں نا، کچھ تو کہیں آپ۔ لوگوں کا کتا جب گٹر میں منول میں گرتا ہے اس پر بحث ہوتا ہے، چڑیا گھر میں ہاتھی بیمار ہے اس پر بحث ہو سکتا ہے 1 گھنٹہ، دیگر چیزوں پر بحث ہو سکتی ہے، لیکن سینکڑوں علماء شہید ہوئے۔ جمعیت علماء اسلام کو الیکشن میں تھریٹ تھا کہ آپ الیکشن باہر نہ آئے، اور کسی پر تھریٹ نہیں تھا، تو پھر مجھے کون مار رہا ہے؟ ایک طرف سیاسی میدان میں میرا راستہ روکا جا رہا ہے، اور آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ سیاست کرے، ووٹ کے ذریعے آ جائے۔ میں تو آ رہا ہوں ووٹ کے ذریعے، جمہوری طریقے سے، لیکن میرا راستہ بھی روکا جا رہا ہے۔ دوسری طرف گولی کے ذریعے مجھے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس ذمہ دار کون ہے؟ تو اس لیے مولانا صاحب نے کہا کہ مجھے جو کچھ ہوا ذمہ دار اسٹیٹ۔ اچھا مجھے بتائیے گا، جو پاک افغان کشیدگی چل رہی ہے، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اگر پاکستان افغانستان کے اندر آپریشن کرتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں؟ پاکستان کو دیکھیے میری عرض سنیے، پاکستان کی شکوے ہیں افغانستان سے، شکایات ہے، افغانستان کی بھی ہوں گے، پاکستان کی بھی ہے، افغانستان کی بھی، لیکن یہ تو ایک دوسرے کو زیر کرنے سے، لڑائی اور جنگ سے، ایک دوسرے کو تباہ کرنے سے، ایک دوسرے پر جہاز کے ذریعے بمباری اور حملے کرنے سے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اگر حل ہوتا تو 20 سال امریکہ نے جنگ لڑی افغانستان میں،
آخر دوحہ میں بیٹھ کے مذاکرات کی. مذاکرات. اگر جنگ مسئلے کا حل ہے تو پھر ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں ثالث کا کردار یا فیسیلیٹیٹر کا کردار پاکستان کیوں ادا کرتا رہا؟ بلکہ یہ کہتے ہیں پاکستان کہ اصل مسئلے کا حل جنگ میں ہے، لہٰذا ایران اور اسرائیل، ایران اور امریکہ لڑتے رہے کیونکہ یہ مسئلے کا حل ہے. لیکن آپ خود کہتے ہیں کہ یہ مسئلے کا، تو جنگ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے. دوسری بات یہ، جب آپ بھارت کے ساتھ نوبت آتی ہے، 78 سال سے آپ اور بھارت کے درمیان کتنی جنگیں ہوئی ہے نا؟ 4-5 تو ہوئی ہے. تو جب ہوئی ہے پھر آپ مذاکرات کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آج بھی بیک ڈور مذاکرات جاری ہے یا نہیں جاری؟ آج بھی جاری ہے. کاروبار بھی جاری ہے، امپورٹ ایکسپورٹ بھی جاری ہے واگا بارڈر سے. تو جب آپ جو رویہ آپ کا ہندوستان کے ساتھ ہے اور ہندوستان آپ کی وجود کو تسلیم نہیں کر رہا ہے ابھی تک، پاکستان کو بحیثیت ریاست تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے دل سے. ایران کے ساتھ آپ کے 1-2 جھڑپ ہوئے، 48 گھنٹے کے اندر آپ بیٹھ کے مسئلہ مذاکرات کے ذریعے حل کیا. تو افغانستان کے ساتھ بھی بیٹھے، اور ممالک آ کے، سعودی عرب آ کے، ترکی آ کے، چین آ کے، دوست ممالک بیچ میں بیٹھے مسئلے کا کوئی حل نکالے. تو میرے خیال میں جمعیت علماء اسلام کا موقف یہ ہے کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے، گفت و شنید کے ذریعے مسئلے کا حل نکالیں. یہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے، دونوں ملکوں کے عوام کے مفاد میں ہے، کیونکہ اس سے نفرت پیدا ہوگی. تو جب نفرت پیدا ہوگی تو دشمنی پیدا ہوگی، دشمنی جب پیدا ہوگی تو پھر جنگ کی نوبت آئے گی. بالکل. تو اس سلسلے میں جمعیت علماء اسلام کا موقف یہ ہے. ٹھیک ہے.